نہایت مبارکباد کے لائق ہیں ان بچوں کے ماں باپ جنہوں نے اس پرفتن دور میں جبکہ قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات اور اس کی تلاوت کو فراموش کیا جا رہا ہے، آج بھی الحمدللہ ان کے دلوں میں قرآن کریم فرقان حمید کی محبت ہے اور آج بھی وہ اپنے بچوں کو اپنے لیے ذات راہ بنا رہے ہیں اور آخرت کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو مبارک فرمائے اور جن طلباء کی رسم آمین ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پر خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً سلمان بھائی کے ساتھ ساتھ کافی دیگر اساتذہ کرام نے بھی محنت کی ہوگی اور بچوں میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت اور اس کو پڑھنے کا طریقہ انہیں ازبر کرایا ہوگا، یاد کرایا ہوگا اور کہ بچے منزل ب منزل آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے تمام اساتذہ اکرام کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور تمام بھائی دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر تمام بچے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے بنانے والے ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید شاہ دعا القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کوشش کہ جو یہ پودا لگا کر گئے، ماشاءاللہ سلمان بھائی نے، اس مسجد کی انتظامیہ نے اور دیگر اساتذہ کرام نے اسے جو ہے وہ تناور اور شجر بنایا اور آج الحمدللہ یہ پھلدار ہے۔ اللہ کریم حضرت کے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب جو ہے وہ تحریر فرمائے اور ان کے مدارک الانوار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے ذکر چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا کیونکہ محفل یہ قرآن کریم فرقان حمید کی رسم آمین کے تحت ہے، اس لیے قرآن کریم کی چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے اور یہ آیتوں کے شروع میں آتا ہے، جس کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ یہ اسرار الہی ہے اور متشابہات میں سے یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کیا ہیں اور اس کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے علماء نے اس کا ترجمہ وہی کیا جو کہ نزول تھا، جیسے الف لام میم کا الف لام میم ہی ترجمہ کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ چند مفسرین کرام نے جو کہ صوفیت کی طرف جن کا بہت زیادہ رجحان رہا، انہوں نے اشارتاً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کیا، لیکن حتمی طور پر اس کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ لیکن حروف مقطعات پر، اس کے ترجمے پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانتا ہے، تو معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول بھی ان چیزوں کو جان لے؟ صرف اللہ ہی اس کے مطالب جانتا ہے، اس نے نزول کیا تو اس کا مقصد کیا ہے وہ خود ہی جانتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس میں علماء بڑی بحث کرتے ہیں اور نفیس نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ حروف مقطعات جو ہے اس کا معنی کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر قرآن کریم فرقان حمید میں بے جا اور عبث باتیں موجود نہیں ہیں، اور اگر کسی کو اس بات کا علم ہی نہ دیا گیا ہو تو پھر یہ کیوں کر اس کو نازل کیا گیا؟ تو یہ بالکل ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوگا، جبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا۔ اور جب قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو پورا قرآن جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس پر نازل ہوا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور
अलैहिस्सलाम को इसकी खबर ना हो। आपको मैं और एक नफीस नुक्ता अर्ज करूं कि जब भी आयत मुक़द्दसा हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होती तो आपकी हालत जो है वो गैर हो जाया करती थी। अमूमन ऐसा होता था कि आपकी हालत जो है वो गैर हो जाया करती थी और बसा औक़ात आप पसीने के अंदर शराबूर हो जाया करते थे और तबीयत के अंदर भी तगय्युर पैदा हो जाता था। लेकिन खुद फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलाम कि जब हुजूर पर ये हुरूफ मुक़द्दआत जो है वो नाज़िल होते तो सरकार मुस्कुराया दिया करते थे, मुस्कुरा दिया करते थे। ये इस बात की दलील है कि सरकार अलैहिस्सलाम इन लफ्ज़ों के माना पर जो है वो मुतअल्ला थे, वो जानते थे। और जैसे कि बात बातें होती हैं जो कोर्ट वर्ड में हम लोग करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक होता है, तो चंद लफ्ज़ हम बोलते हैं तो वो उसका मतलब समझ जाता है। ए का मतलब भी समझ जाता है, बी का मतलब भी समझ जाता है, सी का मतलब भी समझ जाता है, क्योंकि ये सीक्रेट वर्ड होते हैं जो हम अपने हमराज को बताते हैं। और जब हमराज से जब गुफ्तगू करते हुए ए कहते हैं तो कहता मैं समझ गया, हम कहते हैं बी तो कहता मैं समझ गया, हम कहते हैं सी तो कहता मैं समझ गया। तो यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम को इन अल्फाजों के राज अल्लाह तबारक व तआला ने बताए। दालिकल किताबु ला रैब फीह, ये बुलंद रुतबा किताब कुरान, इसमें किसी शक की कोई जगह नहीं है। अब ये कुरान करीम फुरकान हमीद जिसके बारे में फरमाया गया कि वो ये किताब वो किताब कि जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसकी शान नुज़ूल में उलमाए मुफस्सिर लिखते हैं कि ज़ालिकल किताब, वो बुलंद रुतबा किताब, इससे क्या मुराद है? तो शान नुज़ूल में उलमाए मुफस्सिर ने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया था कि मैं आप पर एक किताब नाज़िल फरमाऊंगा। चुनांचे आप मदीना तैयबा में पहुंचे तो आप पर ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। याद रखिए ये सूरह बकरा की शुरू की आयत है। ये दुल्हा जानते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये सूरह बकरा है जिस की ये पहली आयत है। और इसके तहत मुफस्सिर किराम बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं। फरमाते हैं कि सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाए, आप तमाम अहबाब उलमा भी गौर से समाअत कीजिए कि सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाए तो उस घर में 3 दिन तक जो है वो शयातीन नहीं आते, 3 दिन तक शयातीन उस घर में नहीं आते। और फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए तो जादू का असर उस घर पर नहीं चलता। तो इसलिए बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होते हैं जिनको ये वसवसे होते हैं कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है या कोई ऐसा मामला मेरे साथ हो गया है, तो उनको चाहिए कि वो अपने घर में सूरह बकरा का ये तिलावत करते रहें, सूरह बकरा का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह ताला उसकी तिलावत की बरकत से ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना पाक में जब पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई। मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि पूरी सूरह बकरा जो है ये मदीना तैयबा में नाज़िल हुई, ये मदनी सूरत है। लेकिन एक ही इसकी आयत मुबारक है जो मदीना मुनव्वरा में नाज़िल नहीं हुई, बल्कि हज विदा के मौके पर मक्का मुकर्रमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत को नाज़िल फरमाया। जब ये किताब नाज़िल हुई तो इसके शान नुज़ूल में ये भी कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से वादा फरमाया था कि मैं तुम पर एक किताब नाज़िल करूंगा और बनी इस्माइल में से मैं एक रसूल भेजूंगा। जब सरकार अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा पहुंचे तो वहाँ यहूद बकसरत थे। अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई जिससे लोगों को ये बताना था कि मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया कि मैंने किताब भी नाज़िल फरमा दी और बनी इस्माइल में से ये रसूल तुम्हारे पास पहुंच चुका। तो ये कुरान करीम की आयत सूरह बकरा की पहली आयत अपने अंदर काफी जो है वो दर्स रखती है। अलगर्ज के कुरान करीम फुरकान हमीद की बरक़ात के हवाले से भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो
علماء مفسر نے نکات بیان کی ہے۔ میں اتنی باتیں کرنے کے بعد آپ کے سامنے عرض گزار ہوں کہ الحمدللہ کافی طلباء یہاں پر ان کی رسم بسم اللہ ہے، تو مبارکباد ہے ان کے والدین کہ جنہوں نے اس طرف توجہ دی، اور رسم بسم اللہ ہو رہی ہے۔ اس میں بہت سے ناظرہ بھی ہوں گے، بہت سے وفاد کرام بھی ہوں گے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے آپ ذہن یہ بنائیں کہ آپ کے بچوں نے اگر ناظرہ قرآن کریم فرقان حمید پڑھ لیا ہے تو انہیں حفظ کی طرف لے آئیں، اور حافظ قرآن اگر آپ کے بچے بن گئے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ منزل کو پکا کرنے کے لیے ان کو مزید پڑھنے کا وقت دیا جائے، اور ہو سکے تو درس نظامی کی تعلیم ان کے ساتھ جوائن کر دی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ جو ہے یہ دین اسلام کا ایک قیمتی ہیرا بن کر باہر آئے۔ لیکن آپ نے وقت دینا، آپ نے اپنے بچے کو فارغ رکھنا ہے، اسی طور پر ہی یہ بچہ آگے بڑھ جائے گا۔ میں عموماً اپنے ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید کا حفظ کرنا جو ہے یہ نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی فرض ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس عمل سے یہ سعادت مندی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ رکھنا ہے، اور یہ حفاظ اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو منوعاً باقی رکھنے کے لیے یہ طلباء، یہ حفاظ جو ہیں یہ معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کا حفظ کرنا یہ بڑی سعادت مندی ہے، لیکن آپ نے اگر بچے کو حافظ قرآن بنایا اور اسے اب مزید پڑھنے کا وقت نہ دیا یا اسے اسی ماحول کے اندر نہ رکھا تو یہ بچہ جو ہے یاد کرنے کے باوجود قرآن شریف بھول جائے گا، قرآن شریف جو ہے وہ بھول جائے گا، اور قرآن شریف بھولنے کی وجوہات یہ حدیث کریمہ میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں بنتا تو وہ کسی عتاب میں نہیں آئے گا، وہ سعادت مندی میں ضرور آئے گا لیکن اس پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، لیکن کوئی بچہ یاد کر کے بھول جائے تو یقیناً اس پر عتاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تو والدین بھی اور بعض بچے بھی شوق اور ذوق میں یہ قرآن شریف حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد وہ اسے بھلا دیتے ہیں، اسے پڑھتے نہیں ہیں، اسے وقت نہیں دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے ایک ایک آیت کر کے وہ بھولتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ حافظ سے لکھا ہوا رہ جاتا ہے کہ یہ حافظ صاحب ہیں، وہ پڑھنا انہیں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، اتنی محنت آپ نے کی ہے، بچے کو اسی ماحول میں رکھیں اور حفظ قرآن کی خود بھی آپ ترغیب دیتے رہیں، اور جب وہ مدرسے میں آئے گا تو یقیناً وہ یہاں پر آ کے پڑھے گا تو اس کا دور ہوگا، اور جب وہ جتنا بھی زیادہ وقت دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا قرآن شریف جو ہے وہ مزید پکا ہوتا چلا جائے۔ میں اکثر اپنے فارغ طلباء کو یہ بات کہتا ہوں کہ کم از کم اگر وہ مدارس میں نہیں بھی آتے گردان پکی کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے بعد وہ اپنے کام کاج میں مصروف بھی رہ جاتے ہیں، تو کم از کم 2 گھنٹے روزانہ قرآن شریف کو ضرور دیا کریں۔ 2 گھنٹے، کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے، اس میں روزانہ 1 پارہ 2 پارہ سب کی سبق آگے بڑھنا، منزل پڑھنا، 2 گھنٹے ضرور دے تاکہ اس کے ذہن میں یہ قرآن شریف جو اس نے حفظ کیا ہے وہ باقی رہے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم اور اس کی تلاوت کے لیے رغبت دلانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیں تو کیا خیال ہے؟ اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا 2 گھنٹے سے کم نہیں چلانا، وہ 2 گھنٹے سے کم چلائے گا ہی، وہ دوسرے زیادہ چلائے گا۔ ایسے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو موبائل سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ رات کو بستر میں جب لیٹنے کے لیے جاتے ہیں لائٹ آف ہو جاتی ہے لیکن ان کا موبائل جو ہے وہ بھی بستر کے اندر کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے پرفتن دور میں جب کہ پیارے بھائیوں ہمارا یکسر ذہن جو ہے وہ بالکل دنیا پرستی پر چلا گیا ہے، ایسے میں اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات کو
بروئے کار لائیں، قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے لگے، اس کے احکامات پر چلنے لگے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں جو میں نے پہلی آیت آپ کو سنائی، اس پر علماء مفسرین نے یہ نقطہ بھی دیا کہ اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 امر، 1000 نہیں اور 1000 خبریں جو ہیں ارشاد فرمائی ہیں، اور 1000 احکام اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تمہیں حج کرنا ہے، یہ موجود ہے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، یہ ساری باتیں جو ہیں امر و نہیں اس کے اندر اور احکام اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے ایک مفسر نے یوں بھی لکھا کہ اس کی 1000 جو تعداد بیان کی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کے اندر خبریں بھی موجود ہیں، کثرت کے ساتھ احکام الہی بھی موجود ہیں، اور کثرت کے ساتھ جو ہے یہ امر و نہی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو پیارے بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید یہ دنیا میں اترنے والی تمام کتابوں کی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ سردار ہے، اور دنیا کے اندر پڑھی جانے والی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم فرقان حمید پڑھا کریں۔ جو ماں باپ آئے ہوئے والدین جو اپنے بچوں پر تو محنت کر رہے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن کرتے رہیں، حفظ کریں، نازلہ کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کو لازم کریں۔ ہم بھی موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم گھنٹوں جو ہے وہ موبائل چلاتے ہیں، لیکن قرآن کریم فرقان حمید جو 2 مہینے سے بند رکھا ہوا ہوتا ہے گھر کے اندر، 4 مہینوں سے بند رکھا ہوتا ہے، اسی طرح وہ رکھا رہ جاتا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت ہم نہیں کر پاتے۔ حالانکہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ نہایت ہی برکت کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے الف لام میم کہا اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ الف ایک لفظ ہے، لام 2 اور میم 3، ایک حرف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن علماء محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں پر میرے آقا نے تو فرمایا کہ ایک لفظ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن علماء محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کہ جو الف لام میم کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 30 نہیں 90 نیکیاں، کیونکہ جب آپ الف لکھیں تو الف لکھنے کے بعد لام اور پھر فا کو ملائیں تو لفظ الف بنتا ہے، میم کے اندر آپ میم اور یا ملائیں پھر میم ملائیں تو یہ 3 لفظ ہوتے ہیں، میم بنتا ہے، اور لام کے اندر آپ لام لکھیں پھر الف لگائیں پھر میم لکھیں تو یہ لام بنتا ہے۔ فرمایا کہ جو الف لام میم کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم 1 رکوع روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، 2 رکوع روزانہ پڑھنا شروع کر دیں تو بتائیے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہوں گی۔ لیکن ہم نے اپنا مرمہ نظر جو ہے وہ کچھ اور بنا لیا ہے، ہماری ترجیحات کچھ اور بن گئی ہے۔ آئیے ان بچوں کی پیارے پیارے چہرے دیکھ کر، ان کے چہروں پر جو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کا نور اتر رہا ہے، اس نور کو دیکھ کر ہم بھی یہ عہد کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم بھی تلاوت قرآن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔